بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 جون 2025 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شاہی مہمانوں نے کنگ فہد قرآن کمپلیکس اور تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔ خادم حرم شریفین پروگرام کے تحت فریضہ حج کے لیے آنے والے مہمانوں نے بدھ کو مدینہ منورہ میں کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کا دورہ کیا۔ ایس پی کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کے حکام نے انہیں قرآن پاک کی طباعت کے مختلف مراحل اور اس کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سے آگاہ کیا۔ انہیں قرآن پاک کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے اور عالمی سطح پر اس کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس سالانہ 2 کروڑ نسخے تیار کرتا ہے۔ کمپلیکس میں قرآن پاک کا 76 زبانوں میں ترجمہ اور خصوصی اپلیکیشنز تیار کی جاتی ہیں جو مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور اسمارٹ فونز پر مختلف ملکوں کے لوگوں کو قرآن سننے کے قابل بناتی ہیں۔ دورے کے اختتام پر کمپلیکس کے عہدیداروں نے مہمانوں کو قرآن پاک کے جو نسخے ہیں وہ بھی تحفے میں دیے۔ عید الاضحیٰ فیسٹیول مختلف ثقافتوں کی روایات اور رسم و رواج۔ کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر، جسے اسرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران 50,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس دوران مختلف سرگرمیاں اور پروگرام پیش کیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی کے مطابق ہر عمر کے افراد دی ریبن آف گیونگ کے موضوع کے تحت 31 سے زیادہ تقریبات سے لطف اندوز ہوئے۔ ان میں فن پاروں کی نمائش، لائیو پرفارمنسز اور انٹریکٹیو سرگرمیاں شامل تھیں۔ تقریبات کی خاص بات اسرا تھیٹر میں مصری عود نواز اسلام القصبی کا کنسرٹ تھا، جو کلاسیکل عربی موسیقی کو جدید انداز کے ساتھ ملا کر پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ نیو یارک میں نمائش، فرانسیسی ماہر تعمیرات نے آلولہ کی ثقافت دکھائی۔ نیو یارک کی دیدیا ایرون گیلری نے سعودی عرب کے قونصلر جنرل کے تعاون سے فرانس کے ماہر تعمیرات یون پیئر ہائم کی تعمیر سے متعلق آرٹ جو نمائش ہے اس کی میزبانی کی ہے۔ ان میں سعودی عرب کے آثار قدیمہ سے متعلق لینڈ مارک کی عکاسی کرنے والے خاکوں کے ذریعے آلولہ کی ثقافت اور ورثے کی نمائش کی گئی۔ ایس پی اے کے مطابق یہ نمائش 20 جون تک جاری رہے گی۔ اس نمائش میں ایک خاص ایونٹ یہ تھا کہ فرانس کے ماہر تعمیرات ہائم نے شرکاء کو آلولہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ جدہ میونسپلٹی نے قربانی کے گوشت کی اسمگلنگ پر قابو پانے کی کوششیں مکمل کرتے ہوئے ہر سیزن کے دوران ذبح کیے گئے 663 جانوروں کو قبضے میں لے لیا۔ جدہ میونسپلٹی نے قربانی کے گوشت اور بے ترتیب جو بھیڑوں کی فروخت کی اسمگلنگ سے نمٹنے کی کمیٹی کے حصے کے طور پر اپنی کوششوں کا اختتام کیا، جو 1446 ہجری کے حج کے سیزن میں نافذ کیا گیا تھا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اسمگل کیے گئے قربانی کے جانوروں کی ایک بڑی تعداد کو ضبط کیا گیا جو کہ انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی، جن کی تعداد 663 تھی۔ بندرگاہوں پر 5 انسپیکشن پوائنٹس پر جانوروں کا پتہ چلا کہ جبکہ انہیں غیر قانونی طریقے سے منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں مناسب تحفظ اور سٹور کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش کی گئی تھی۔ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی کہ سیکیورٹی حکام کے تعاون سے ذیلی میونسپلٹی اور متعلقہ محکموں کے 100 سے زائد فیلڈ مانیٹرنگ اداروں کی شراکت کے ساتھ چھاپے مارے گئے اور الجنوب، العزیزیہ، بریمان، ام اسلام، ذہبان اور طیبہ کی میونسپلٹی کے اندر بوسیدہ جو گوشت تھا اس کو ضبط کیا گیا اور صفائی کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ریگولیٹری طریقہ کار کے مطابق اس کو تلف کر دیا گیا، اور جس نے کمپریسرز، کنٹینرز، ساز و سامان اور ڈسپوزل آپریشن کے لیے ضروری سامان فراہم کیے تھے۔ کمیٹی کے کام میں 11 ذیلی میونسپلٹی کے اندر مذبح خانوں اور اس کے علاوہ غیر رسمی مقامات ان کو بھی ٹارگٹ کرنے والی مہمات شامل تھیں، جس کے نتیجے میں 184 غیر قانونی اور اس کے مذبح خانوں کو بھی ہٹایا گیا۔ اس کے علاوہ 2204 غیر قانونی گاڑیوں پر پابندی عائد کی گئی۔ یہ کوششیں سیزنل جو معائنہ مہم کا حصہ ہیں جو سیکریٹریٹ کی جانب سے فوڈ سیفٹی کے تحفظ اور خراب شدہ اور نامعلوم ذرائع کے گوشت کی گردش کو محدود کرنے کے لیے جو حج کے سیزن میں لاگو کی جاتی ہے۔ حج کی وزارت عمرہ اداروں اور بیرونی ایجنٹوں کو نسخ مصر پلیٹ فارم کے ذریعے ہاؤسنگ کے معاہدوں کی ڈاکیومنٹ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ کمپنیوں اور اداروں اور بیرونی جو ایجنٹ سے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمرہ زائرین کے لیے سیاحتی مہمان نوازی کی سہولیات میں اپنے رہائشی معاہدوں کو ڈاکیومنٹ کریں جو کہ نسخ مصر پلیٹ فارم کے ذریعے وزارت سیاحت کے لائسنس یافتہ ہیں۔ یہ عمرہ سیزن کے دوران حاجیوں کو فراہم کی جانے والی سروسز کے معیار کو یقینی بنانے اور آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
वजारत ने वजाहत की है कि उम्रा वीज़ों का इजरा वजारत सियाहत की तरफ से लाइसेंस याफ्ता सियाहती मेहमान नवाजी की सहूलत के साथ नोटराइज्ड मुआहदे की मौजूदगी से मशरूत होगा। और इसके अलावा इस इक़दाम का मकसद मेहमान नवाजी की खिदमत को मुनज़्ज़म करना, हाजियों के लिए उनकी आमद से लेकर रवानगी तक आरामदेह और महफूज तजर्बा फराहम करना है। ये हदायत 14 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी को उम्रा सीज़न शुरू होते ही की गई हैं। इस सिलसिले में वजारत ने मुआहदों की जल्द डॉक्यूमेंट की अहमियत और मंजूर शुदा ज़वाबित की पाबंदी पर जोर दिया ताकि वीज़ा जारी करने में तख़ीर या रेगुलेटरी तरीक़ाकार की नुमाइश में कोई ताख़ीर ना हो। यह फैसला वजारत हज और उम्रा और वजारत सियाहत के दरमियान मुश्तरका ताउन के फ्रेम वर्क के तहत आया है ताकि ज़ाब्ते की सतह को बढ़ाया जा सके, ज़ायरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और उनके तजर्बे को मुतासिर करने वाले किसी भी अमल को महदूद किया जा सके। वजारत ने तस्दीक की कि वो इस फैसले पर अमल दरामद की निगरानी करेगी और तामील ना करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि वो शराइत पर अमल करें और एक मुमताज़ उम्रा सीज़न फराहम करने में अपना हिस्सा डालें। हमवार और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए हर हाजी के लिए सिर्फ एक जमजम के पानी की बोतल की इजाज़त है। वज़ारत हज ने आब जमजम की तरसील के लिए दी गई हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुकर्रर कंटेनर्स इस्तेमाल करने के लिए आज़मीन हज की वाबस्तगी रवानगी के तरीक़ाकार को आसान बनाएगी और उन्हें आराम और जहनी सुकून के साथ अपने सफ़र को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। वजारत ने वजाहत की है कि मंजूर शुदा ज़वाबित हर हाजी को जमजम के पानी की सिर्फ एक बोतल ले जाने की इजाज़त देते हैं जिसे सफ़र से पहले लेके जाया जा सकता है। और उसने इस बात पर भी जोर दिया कि ज़ायरीन की हिफाजत और सफ़र की सहूलत के पेश नज़र हैंड कैरी में इजाफी जो पानी लाना मना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो गुंजाइश है वो 5 लीटर के कैन की है जो हर हाजी के लिए पासपोर्ट पर मिलता है और उसको एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के टाइम पर उसको बोर्ड करवा दिया जाता है। वजारत ने तमाम आज़मीन हज से कहा वो ताउन करें और ऐलान करदा हदायत पर अमल करें ताकि हाजियों के आसान और महफूज तजर्बे को यकीनी बनाया जा सके। महकमा ट्रैफिक मरूर ने एक हफ्ते में 2790 मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं जिसमें रियाद सर फहरिस्त है। खिलाफवर्जी करने वाली मोटरसाइकिलों को जब्त करने के लिए जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर की जानब से चलाई गई फील्ड मुहिम के नतीजे में 1 जून से लेकर 7 जून तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 2790 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। जब्त शुदा मोटरसाइकिलों की तादाद के लिहाज से रियाद सबसे पहले नंबर पर रहा जो कि 917 था, जद्दा 703 के साथ दूसरे, मदीना 509 के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि दारुल हुकूमत में 310 मोटरसाइकिलें जब्त हुईं। मशरकी सूबे ने खिलाफवर्जी करने वाली 80 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं जबकि असीर के इलाके में 59 और ताइब गवर्नरेट में 43 साइकिलें जब्त की गईं। तबूक ने 110 साइकिलें जब्त की और जज़ान में 23 साइकिलें जब्त की गई हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।